صاحب نے سوال پوچھا، کہنے لگے میلاد کس کو منانا چاہیے؟ میں نے کہا اس بیٹی کو منانا چاہیے میلاد جو زندہ ہوتی تھی تو دفن کر دیا جاتا تھا، پر میرے رسول نے فرمایا اب جو بیٹی پالے گا نا میں اس کا بازو پکڑ کے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ میں نے کہا میلاد اس ماں کو منانا چاہیے جس کا بیٹا گلے میں رسی ڈال کے ماں کو منڈی میں بیچ آتا تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جنت 7 آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس تھی، پر میں نے وہاں سے کھینچ کے لا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ میلاد اس باپ کو منانا چاہیے جس کی اولاد ڈنڈوں سے مارتی تھی، پر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا سن لو سن لو سن لو، اب جس کا ابا راضی ہوگا اسی کا اللہ راضی ہوگا۔ میں نے کہا میلاد اس غریب کو منانا چاہیے جو بھینس کی طرح بکری کی طرح منڈی میں بکتا تھا، پر مصطفیٰ نے کالے رنگ والے حبشی غلام کو سینے سے لگا کے کہا غریبوں کو چھوٹا نہ سمجھنا، میں اللہ کا رسول جب جنت میں جاؤں گا تو آگے بھی غریب ہوں گے، پیچھے بھی غریب ہوں گے، دائیں بھی غریب ہوں گے، بائیں بھی غریب ہوں گے۔ فرمایا امیر ویٹنگ لسٹ میں ہوں گے، 500 سال بعد جنت میں جائیں گے، غریبوں کے لیے جنت کے دروازے 500 سال پہلے ہی کھلوا دوں گا۔ اسے منانا چاہیے، میلاد منانا چاہیے۔ اور میں نے کہا مولوی سن، تجھے پوچھتا کوئی نہ، تیرا ذکر کوئی نہ کرتا، لیکن تو ممبر پہ بیٹھا ہے، تو محمد عربی کے نام کا کھا رہا ہے، تو علی کے نام کا کھا رہا ہے، تو عمر عثمان اور ابو بکر کے نام کا کھا رہا ہے، تو اسنین کا صدقہ کھا رہا ہے۔ تجھے نہ تیری کبھی کسی نے برادری پوچھی، نہ کبھی تیرا کسی نے ایڈریس پوچھا، نہ کبھی کسی نے تیری سند پوچھی، لوگ تیرے نعرے لگاتے ہیں، لوگ تیرے ہاتھ چومتے ہیں، پھر مان جا کہ تجھے صبح بھی میلاد منانا ہے، شام بھی میلاد منانا ہے، اور تجھے یہ کہنا چاہیے خس خس جنہ قدر نہیں میرا ایتے صاحب نو وڈیائیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا، ایتے محل چڑھایا سائیاں، تیرا کام تھا تیری آنکھیں بھیگی رہتی۔ اور اس بوڑھے کو بھی میلاد منانا چاہیے جس کے بارے میں میرے نبی پاک نے فرمایا سفید داڑھی والے کی جس نے عزت کی اس نے تو رب کی عزت کی، اس نے تو رب کی عزت کی میرے بھائی۔ اس مزدور کو بھی میلاد منانا چاہیے جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا جو اپنے ہاتھوں پہ چھالے ڈال کے مزدوری کرتا ہے میں نے تو اسے رب کریم کا دوست بنا دیا ہے۔ ہر اس طبقے کو میلاد منانا چاہیے جسے میرے رسول نے عزت عطا فرمائی۔ اس بہن کو بھی میلاد منانا چاہیے جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا اگر کسی کا باپ چلا جائے اور اس کے حصے میں بہنیں آ جائیں، 4 بہنیں، 3 بہنیں یا 2 بہنیں بیاہ کے جو آیا تبے سے، میرے محبوب نے فرمایا میری انگلیاں جڑی ہوئی ہیں نا، اس طرح میں اسے اپنے ساتھ جوڑ کے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اس بہن کو میلاد نہیں منانا چاہیے۔ میرے رسول پاک نے فرمایا جس کی بیٹی واپس آ جائے، طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی، واپس آ گئی، نام بچ سکی، واپس آ گئی، فرمایا واپس آنے والی بیٹی کی جو باپ خدمت کرے گا، میرے رسول پاک فرماتے ہیں میں قیامت میں اس کا سفارشی بنوں گا۔ تو اس بیوہ کو اور طلاق یافتہ کو میلاد نہیں منانا چاہیے؟ وہ اس رسول کا ذکر نہیں کرے گی جس نے اتنا درجہ دے دیا، اتنا نواز دیا؟ اور تجھے تو صبح و شام میلاد میلاد کرنا چاہیے تھا، تجھے تو صبح و شام درود درود کرنا چاہیے تھا، سلام کے گجرے بھیجنے چاہیے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہتے تیری زبان جو ہے وہ ہر وقت تر رہنی چاہیے تھی۔ تو بحث کر رہا ہے، تو اس پہ دلیلیں دے رہا ہے، تو اس پر باتیں کر رہا ہے۔ حضرت عمر سے پوچھنا، حضرت عمر سے، جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام تھے، نبی پاک ان سے بڑا پیار کرتے تھے۔ ایک جنگ میں پیسے آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25,000 دیا اپنے بیٹے کو، اور اسامہ بن زید کو 50,000 دینار دیے۔ بیٹا کہنے لگا ابا جی وہ تو چھوٹے ہیں، میں بڑا ہوں، وہ حضور کے زمانے میں بچے تھے، میں جہاد کرتا تھا، یہ آپ نے کیا کیا؟ تو حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے بیٹا یہ تیرے باپ کے سر پر جو عزت کے بال ہیں یہ مصطفیٰ کے اگائے ہوئے ہیں۔ یہ نبی پاک، اسامہ سے نبی پاک کا پیار بڑا تھا، حضور کی محبت بڑی تھی۔ بیٹا اس کے ناک سے رینٹ نکلتی تھی تو رسول پاک اپنے ہاتھوں سے صاف کر دیتے تھے، حضور اس کو گود میں بٹھاتے تھے، میں کیسے بھول جاؤں رسول پاک کے احسانات کیسے۔ حضرت عمر جا رہے تھے تو مکے کے رستے میں ایک تنا آیا، کھجور کا خشک تنا، حضرت عمر نے اس کو بازوؤں میں لے کے رونا شروع کر دیا۔ عمر کیا ہوا؟ کہنے لگے یہاں تو میں اونٹ چرایا کرتا تھا، یہاں، اور میرا باپ مجھے مارا کرتا تھا، دیکھو آج عمر نعرہ لگاتا ہے تو کیسر و کسرا کہاں، او بھائی اصلہ نال جے نیکی کریے، ہاں 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 اصلہ نال جے، اصلہ نال جے نیکی کریے تے وہ نسلہ تاک نہیں بھول دے، ہاں بے اصلہ نال نیکی کریے تے پھل کنڈیاں نال تول دے۔ اور سن
तेरी दुनिया भी हुजूर के सदके बनी और तेरी कब्र में भी कोई साथ नहीं जाएगा, कोई साथ नहीं जाएगा, कब्र में भी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु। और देखना कब्र के अंदर भी कभी कोई गया है, कब्र में भी रसूल पाक, कब्र में भी रसूल पाक, कब्र में भी रसूल पाक। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे, बताओ जिस कब्र में नबी पाक आएंगे वहां अजाब क्या होना है? जब हुजूर ही आ गए तो अजाब क्या होना है? नबी पाक तो जिधर से गुजर जाए रब वो जगह जन्नत बना देता है, वहां क्या अजाब होना है? वहां तो दीदार होना है। तेरी कब्र में भी नबी पाक। और हुजूर ने फरमाया मिजान अमल पे अमल तुलेंगे तो फिर भी मैं तुम्हारे पास हूँगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया पुल सिरात से गुजरोगे तो फिर भी मैं तुम्हारे पास हूँगा। और मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम जन्नत में जाने लगोगे तो फिर भी मैं तुम्हारे। तू बता, तेरे रसूल तो हर वक्त तेरे साथ है, तू कब कब नबी पाक के साथ होता है? तू बताना, तू कब कब नबी पाक के साथ? मैं छोटे जलसे का कायल हूँ, लंबी महफिल में गुजारिश करता हूँ दोस्तों से कि लंबा जलसा न करो। लेकिन एक जगह पे मैं गया तो एक बड़े पढ़े लिखे आदमी ने मुझे कहा मौलाना इनको समझाएं, आधी रात तक बिठाए रहते हैं, इनको समझाएं। मैंने कहा मैं समझाऊंगा पर आप भी जरा अपना लबो लहजा थोड़ा धीमा करें। तू तो पूरी रात नहीं नबी पाक के लिए जागा और मेरे रसूल तो सारी हयात तेरे लिए जागते रहे, सारी रात महबूब ने। क्या कहते हैं बरेली के इमाम आला हज़रत फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, वो जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए, दुर्बे बहा दिए हैं। और अल्लाह क्या जहन्नुम अब भी न सर्द होगा? अल्लाह क्या जहन्नुम अब भी न सर्द होगा? रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए, रो रो के मुस्तफा ने। और फिर कहने लगे रो रो के मुस्तफा ने उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए, जब याद आ गए हैं सब गम। इसीलिए तो हम कहते हैं मिलाद खोल के मनाओ। रसूल पाक का मिलाद बहाने करते हैं, बहाने वो करता है जिसने काम नहीं करना होता, जिसने करना होता है वो बहाने। आला हजरत ने जो प्रोग्राम दिया वो बड़ा लंबा चौड़ा है, कब तक का तुझे क्या बताया? आला हजरत फरमा के हश्र तक डालेंगे हम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, और मिस्ल फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदुव जल कर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। खास है तरकीब में कौमे रसूले हाशमी। आपकी अदालत में वो वाला निज़ाम नहीं होगा जो अमेरिका में है, आपकी अदालत में वो वाला निज़ाम नहीं होगा जो बरतानिया में है, आपके पार्लियामेंट में वो निज़ाम नहीं चलेगा जो यूरोप का, बरतानिया का, फलाने का है। आपकी पार्लियामेंट में, आपकी अदलिया में वो निज़ाम चलेगा जो कुरान का है और रसूलुल्लाह के फरमान का है। ये नज़रिया था, नज़रिया। अब इस नज़रिए की लोग बात ही नहीं करते, आवाम भी नहीं करती, बिल्कुल नहीं। मैं बड़ी देर से रो रहा हूँ। बहुत सारे बड़ी बड़ी गद्दियों के पीर भी नहीं करते। उनको पता है कि अगर निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज होता है तो मुझे भी बताना पड़ेगा कि 80 मुरब्बे कहाँ से आए, मुझे भी बताना पड़ेगा कि ये जो मैं 1.25 करोड़ की कार में गाड़ी में घूमता हूँ तो ये कहाँ से आई, हिसाब देना पड़ेगा। और फिर जब पाकिस्तान बन गया, कुर्बानियों के बाद बना, आपने नाराज़ नहीं होना, मेरा मुहाजिर फैमिली से ताल्लुक़ है। जो अजीज़ रिश्तेदार करीबी यहाँ रहते थे ना, मकामी, वो तो मुहाजिरों में रिश्तेदारी नहीं करते थे। सही कह रहा हूँ? कहते मुहाजिर है, अच्छा जी गैर मुस्लिम है, जगह नहीं देते थे रहने को। मैं कैसे आपको बात बताऊं? फिर इस छोटी छोटी गलतियों को लोगों ने वोट बना के बड़ी बड़ी कत्लो गारत नहीं की इस मुल्क में। इतना बड़ा तकलीफ वाला मंजर था। मेरे दादाजी की फैमिली सारी पाकिस्तान आई थी, दादी की नहीं आई थी। 97 में मेरी दादी का इंतकाल हुआ। वो आखिरी दिन तक रोया करती थी, कहती थी पुत्र पता नहीं मेरे भरा हैं इनके फौत हो गए ने, पता नहीं मेरा कोई चचा है कि सारे चले गए। किस लिए आपने, अगर यही धमा चौकड़ी सियासत की करनी थी, ज़ात पात आपने रखनी थी, तो वहाँ कोई दुख था? ये तमाशे तो वहाँ भी हो रहे। वो आखिरी दिन तक रोया करती थी। अब तो खैर आंखें बड़ी जदीद, उनका ऑपरेशन होता है। तो एक ज़माने में आँखों का ऑपरेशन होता था, डॉक्टर कहते थे लाइट बंद रखो, सब्ज़ रंग की पट्टी बांधो, 4-4 घंटे के बाद दारू डालना है आँख में, ड्रॉप्स डालने। मैं 4 घंटे के बाद उनकी आँखों में ड्रॉप्स डालने जाता था तो कभी कभी मुझे बिठा लेती थी, तो कहती थी कि पता नहीं कोई बचा है कि नहीं बचा।
پتہ نہیں اب کوئی ہے کہ نہیں, پتہ نہیں کوئی ان میں سے ہوگا کہ نہیں. پتہ نہیں میں تینوں دساں ساڈے پنڈ کس طرح دا ہوندا سی, میں تمہیں بتاؤں فلانی چیز. پھر جناح نے اعلان کیا تھا کہ ملک بن گیا, کہتی تھی ہم نے بڑا کہا اپنے رشتہ داروں سے کہ چلیں, پر وہ کہتے تھے یہ تو تھوڑے دنوں کی بات ہے, سب نے واپس آ جانا ہے. میں نے 2 دفعہ یہ ماحول دیکھا ہے اٹاری اسٹیشن پہ, واگا بارڈر پہ, ایئرپورٹوں پہ. ایک بھائی ادھر ہے ایک ادھر ہے, اس طرح تڑپ کے روتے ہیں جب لوگ انڈیا پاکستان آتے جاتے ہیں. کیوں آپ نے یہ سارا کچھ کیا؟ صرف ایک نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. صرف ایک نعرہ تھا کہ یہاں ہم حضور کا دین لے کے آئیں گے. وہ دین تم لائے نہیں, انہی نوابوں, وڈیروں, چودھریوں کے ذمے تم نے کام لگا دیا. اپنے ملک میں حضور کے نظام کے لیے جد و جہد کریں. یہ بنا ہی نبی پاک کے نظام کے لیے, اس کا کوئی دوسرا حل ہو سکتا؟ کوئی حل نہیں. یہ حضور کے نظام کے لیے بنا ہے. 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے جو آپ نے زیادہ غور سے سننی. سب سے پہلے تو پاکستان بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ نظام مصطفیٰ کے لیے جد و جہد کی جائے, فکر حسینی اپنائی جائے, اور وقت کے ہر یزید کو للکارا جائے, اور للکار کر کے نظام کے لیے کوشش کی جائے کہ نظام مصطفیٰ اس ملک میں نافذ ہو. اس جد و جہد کو آگے بڑھایا جائے. وہی جد و جہد جو ہمارے بزرگوں کا قافلہ صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی سے لے کر علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی تک, اور آج کے اس دور کے اکابرین تک جو جد و جہد کرتا آیا ہے, اس جد و جہد کو اپنایا جائے. ہمارے منہ سے یہ لفظ نکلیں کہ ہمیں صرف مسجد میں دین نہیں چاہیے, کچہری میں بھی چاہیے. دیکھیں نا, کچہری میں دین نافذ ہو تو کس طرح ہوتا ہے. تراویح بڑی سونی حضرت ابی بن کعب پڑھایا کرتے تھے, قرآن بڑا سونا پڑھتے تھے. تو حضرت عمر نے کہا یہ تراویحیں پڑھائیں گے. اب چونکہ قرآن اچھا پڑھتے تھے, اچھا سمجھتے تھے, تو حضرت عمر نے فرمایا چونکہ قرآن اچھا پڑھتے ہیں لہذا چیف جسٹس بھی انہی کو بنانا ہے, جن کو سمجھو قرآن کیا کہتا ہے فلاں چیز کے بارے. تو قاضی القضاء جج بھی حضرت ابی بن کعب کو بنایا. حضرت عمر پر ایک بندے نے مقدمہ کر دیا, حضرت عمر نے انہیں قاضی بنایا ہے, مقدمہ کر دیا. جناب عمر پیش ہوئے عدالت میں. پہلے تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے, پھر اس کے بعد مدعی نے جناب عمر سے کہا کہ آپ گواہ دیں. حضرت عمر کے پاس گواہ نہیں تھے, تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ قسم دیں. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آپ کو امیر المومنین کے ساتھ یہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. آپ امیر المومنین سے قسم کا مطالبہ کر رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں کہ یہ وہ ہستی ہے جن کی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گواہیاں دی ہیں کہ بڑے کام کے آدمی ہیں, ان کی فضیلتیں حضور نے بیان فرمائی ہیں. آپ امیر المومنین سے. حضرت عمر نے جناب ابی بن کعب کی طرف دیکھا, حمایت تو حضرت عمر کی کر رہے تھے نا, لیکن یہ نظام مصطفیٰ ہے, یہ حضور کا دین ہے. حضرت عمر فرمانے لگے آپ اس مقدمے کا فیصلہ کر لیں, بعد میں آپ کو معزول کر دیا جائے گا. یہ آپ نے کیا کہا کہ امیر المومنین سے مطالبہ نہ کریں؟ فرمایا میں جتنا مرضی بھی معزز ہوں تو نبی پاک کی قاعدے کے اندر نا, جو قانون حضور نے دیے میں اس کے اندر ہوں. کسی کا اعزاز اسے قانون سے باہر لے کر نہیں جاتا. میں قانون میں ہوں اور نظام مصطفیٰ کی سائے کے نیچے ہوں. سب سے پہلے تو نظام مصطفیٰ کا مطالبہ کریں. دوسرا میں آپ کو ایک بات عرض کروں, ایک ہوتا ہے گھر, ایک ہوتا ہے قبرستان, ایک ہوتا ہے گھر, ایک ہوتا ہے ڈیرا. ان دونوں میں فرق ہے. ہمارے حکمرانوں اور سیاستدانوں کے لیے پاکستان یہاں تو قبرستان ہے, یہاں ڈیرا ہے. اگر کوئی مر جائے تو یہاں لا کے دفن کر دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے ہم یہاں کے باسی ہیں. یہاں ڈیرا آپ کو پتہ ہے نا, پنجابی میں ڈیرا سمجھتے ہیں, فارم ہاؤس, بیٹھک, سمجھ میں آتا ہے نا مسئلہ. ڈیرے پہ نا لوگ مکان نہیں بناتے تھے, اچھا باورچی خانہ نہیں بناتے تھے, کیونکہ ڈیرے پہ سیاست کرنی ہوتی ہے. کوئی 2-4 بندے آئے, بیٹھے, چائے شائے پی چلے گئے. رہائش جہاں ہوتی ہے وہاں سونے کے لیے, بیٹھنے کے لیے, آرام کرنے کے لیے, کچن, باورچی خانہ, کھانے پینے کے لیے, وہاں اپنے گھر والوں کے لیے بندہ بندوبست کرتا ہے. پاکستان کو تو ڈیرا بنایا ہوا ہے. یہاں تو یہ آتے ہیں ڈیرے داری کرنے کے لیے. سیاست کی 4 دن, لوگوں کو قائل کیا, الیکشن لڑا, جیت گئے تو رہ گئے, ہار گئے تو چلے گئے, اور جب جیتنے کے بعد بھی حکمران رہے تو رہے, نہ رہے تو چلے گئے. یہ تو ڈیرا ہے. لیکن ڈیرے میں زیادہ نقصان چودھری کا نہیں ہوتا کہ وہ چودھری بنا ہوا ہے. زیادہ ظالم وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو کمی سمجھتا ہے.
وہ نقصان کرتا ہے چودھری کا بھی, چودھری کے بچوں کا بھی. وہ اسے تکبر میں مبتلا کرتا ہے, وہ اس کو کہتا ہے کہ تو بادشاہ سلامت, وہ اس کا دماغ خراب کرتا ہے. اس لیے شیخ سعدی کہتے تھے بہت سارے لوگوں کو ان کے مشیر تباہ کر دیتے ہیں کہ تو بلے بلے. تو پاکستان ان لوگوں کے لیے یا ڈیرا ہے یا قبرستان ہے, گھر تو میرا اور آپ کا ہے. لہذا ہم نے اسے گھر سمجھنا ہے, صرف اپنے گھر کو نہیں. ہماری گلی بھی ہمارا گھر ہے, ہماری سڑک بھی ہمارا گھر ہے, ہمارے پارک ہمارا گھر ہیں, پبلک پراپرٹی ساری ہماری ہیں. ہم نے حکمرانوں کا صرف انتظار نہیں کرنا, ہم نے ریپر دیکھ کے پھینکنا ہے کہ گھر ہمارا ہے. ہم نے سڑک پہ کچرا دیکھ کے پھینکنا ہے کہ گھر ہمارا ہے. ہم نے اس کے ذروں سے, اس وطن کی مٹی سے پیار کرنا ہے. اور یہ آپ چھوڑ دیں کہ سندھ میں فلانے کی حکومت ہے اور خیبر پختونخوا میں فلانے کی حکومت ہے, پنجاب فلانے کا ہے اور بلوچستان فلانے کا ہے. یہ باتیں آپ چھوڑ دیں. خیبر پختونخوا بھی درویشوں کا ہے, حضرت بابا عبدالرحمن کا ہے, پیر عثمان کی شریف کا ہے خیبر پختونخوا, سندھ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا ہے, اور پنجاب بابا فرید کا ہے اور داتا علی اجمیری کا ہے. تو میرے عزیز, سب سے پہلے تو نظام مصطفیٰ کا مطالبہ کریں, پھر اس کی صفائی میں, ستھرائی میں, تعمیر میں, ترقی میں اپنا کردار ادا کریں. تیسری بات یہ کہ لوگوں کو یہ بات سمجھائیں ایک دوسرے کو کہ بہت زیادہ خود غرض نہ بنیں, فقط اپنے گھر کی فکر چھوڑ دیں. یہ ملتوں کا طریقہ نہیں, قومیں اس طرح نہیں بنتی. فقط اپنے گھر کی فکر کرنا. ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے. یہ فکر چھوڑ دیں. دیکھیں نا, ہمیں بتایا گیا, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان نے بتایا کہ 40 گھر آگے, 40 گھر پیچھے, 40 گھر دائیں, 40 گھر بائیں, یہ تیرے پڑوسی ہیں. اور سخاوت تو کہاں سے شروع کر. حضور نے جناب ابو ذر غفاری سے فرمایا تھا کچھ نہ ہو سکے تو شوربہ ہی زیادہ پکا لیا کر, اسی سے پڑوسیوں کا بھلا کر. اپنے ارد گرد تھوڑا دیکھیں ہم کس کے کتنے کام آ سکتے ہیں, اور اگر کسی کے گھر میں کوئی پریشانی ہو تو اسے ختم کرنے کی کوشش کریں. اگر ہمارے دائیں بائیں کوئی آدمی کسی غلط چیز میں ملوث ہو تو دور کرنے کی کوشش کریں. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ پڑوسی کے گھر کی آگ صرف اس لیے نہیں بجھانی چاہیے کہ اس کا گھر نہ جل جائے. پڑوسی کی آگ اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے کہ اگر اس کے گھر سے آگ نہ بجھائی تو وہ ہمارے گھر بھی آ جائے گی. اگر ساتھ والے کے گھر کی آگ نہ بجھائی جائے تو وہ ہمارے گھر بھی آ جائے گی. اس لیے اس وطن میں جتنے گھر ہیں وہ سارے اپنے. ایک آخری بات آپ حضرات کی خدمت میں بڑی درد مندانہ میں نے عرض کر دی, درد مندانہ. اگر سیاستدان امیر کبیر ہمارا بھلا نہیں کرتے تو چلو ہم ہی ایک دوسرے کا بھلا کرنا شروع کر دیں, تھوڑا تھوڑا نفع کرنا شروع کر دیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع مند ہو. اگر بہت زیادہ اونچے درجے کا افسر اگر ہمیں لگتا ہے اللہ ماشاءاللہ کہ وہ کرپٹ ہے, تو جہاں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جس جگہ پہ, ان جگہوں پہ ہی ہم ایک دوسرے کا بھلا کرنے لگ جائیں. چلو مہربانی کرے ریڑھی والا یہ سوچ لے کہ میں نے وہ پھل نہیں لے کے جانا جو لوگوں کو بیمار کر دے گا. چلے سبزی والا یہ سوچ لے کہ یہ والی سبزی اب اتنی تباہ کن ہو گئی ہے کہ بیمار کرے یہ کام. چلو میڈیکل سٹور والا ہی مہربانی کرے کہ میں نے دعائیں صرف وہ لے کے آنی ہیں جو فائدہ مند ہے. جو دعائیں ایکسپائر ہو گئی ہیں, جن میں کوئی مسئلہ بن گیا ہے, وہ میں نے کام نہیں کرنا. اور چلو کریانے والا ہی مہربانی کر دے, وہ بیسن ہی صحیح لے آئے یار, وہ والا نہ بیچے جو لوگوں کے لیے نقصان کا باعث. وہ بوتلیں اصلی بیچے, نقلی نہ بیچے, کیونکہ وطن ہمارا ہے. آپ یقین کریں کہ میں اوپر کی بات نہیں کرتا, نیچے تک حال اتنا خراب ہے کہ آگے آگے جو پھل دکھانے کو لگائے ہیں وہ اور ہیں, اور ان کے پیچھے جو پڑے ہیں وہ اور ہیں. اتنا عجیب منظر, اتنی عجیب. میں اب تو چلیں کچھ احباب مجھے سفر کرا دیتے ہیں. ایک زمانے تک میں کرائے کی گاڑی میں سفر کرتا تھا. ایک صاحب کو میں نے ایک دفعہ بتایا کہ مجھے شیخو پورہ جانا ہے, کتنی دیر رکیں گے؟ میں نے کہا کہ ظاہر ہے جلسہ ہے, فارغ ہوگا تو آ جائیں گے. تو شیخو پورہ والوں نے بھی مجھے شیخو پورہ بتایا تھا. تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ 10 کلومیٹر اندر جانا ہے. انہوں نے بریک لگا لی وہیں پہ, کہنے لگے جب 10 کلومیٹر اگے جانا ہے تو پیسے نویں طے ہون گے. گل شیخو پورے دی ہوئی سی. تو میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا, میں نے میں ہنس پڑا, پریشان نہیں ہوا. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں.
یہ آپ کی بات بالکل بجا ہے، آپ نے جو کہا وہ درست کہا، لیکن یار میں نے تو یہی سنا ہے کہ یہ شیخو پورہ ہے تو 10 کلومیٹر تک تو بہرحال ایک شہر ویسے بھی ہوتا ہی ہے، یہ تو نہیں ہوتا کہ اس کی ایک